الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھو بیٹے، قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، یعنی آیت ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ فرما دو کہ میں تمہاری جیسا ہی ایک بشر ہوں، لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ فرق ہے اصل میں۔ اس سے بعض لوگ یہ لیتے ہیں کہ نبی بھی ہماری طرح کے ہی ایک آدمی تھے، وہ بشر سے آدمی مراد لیتے ہیں، جبکہ بشر سے مراد آدمی نہیں ہے۔ بشر کا لفظی معنی خوشخبری ہے، جیسے عرب کے اندر وہ اکثر جیسے ہمارے ہاں نہیں لکھتے دکانوں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر سیل کے لیے کہ خوشخبری خوشخبری لکھتے ہیں نا، مطلب کیا ہے؟ وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں چیزوں کو بیچنے کے لیے۔ عرب کے اندر مارکیٹوں کے باہر لکھا جاتا ہے بشرا سائرہ، یا بشرا یا بشرا، یہ بولتے ہیں، یعنی بڑی خوشخبری بڑی خوشخبری۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ مارکیٹ کی طرف آؤ۔ وہ سیل میں جہاں پہ ایسے بولتے ہیں یا بشرا ریالن ریالن ریالن، یعنی بڑی آؤ بہت بڑی خوشخبری ہے، ریالن ریالن، یا دو ریال کے دو ریال کے اٹھاؤ چیزیں، یا عشر ریال عشر ریال، یعنی 10 ریال۔ یہ ادھر بات چلتی ہے۔ یہ بشر بھی وہاں سے ہی ہے، بشر کا مطلب بھی خوشخبری ہے۔ قرآن پاک کے اندر دو لفظ ہیں، ایک انسان کا، ایک آدم کا۔ ایک جگہ پہ انسان اور آدم متحد ہے، ایک جگہ پہ آدم ممتاز ہے، ایسے ہے۔ آدم کا مطلب اور انسان کا مطلب یہ تو واضح ہے کہ ایک مخصوص جنس کے لیے یہ لفظ استعمال ہے، لیکن جو بشر ہے اس کا تعلق آدم کے ساتھ یا انسان کے ساتھ صرف نہیں ہے، بلکہ بشر کا مطلب ہے خوشخبری دینا۔ یہ معاملہ کیا ہوا تھا؟ معاملہ یہ ہوا تھا کہ اس وقت عرب کے دور میں جب اللہ کے رسول یعنی تشریف لائے تھے، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو آپ سے کچھ معجزات دنیا دیکھتی تھی، تو کہتے ہیں یہ تو ہماری طرح کا ہی، جیسے وہ ہمارے ہاں کاہن ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ عرب کے اندر یہ طریقہ کار تھا نا کہ کاہن تھے، نجومی تھے، وہ خوشخبریاں دیتے تھے اس قسم کی، جس کی ایک واضح مثال ہے کہ یہ سیدنا امیر معاویہ کی جو والدہ ہندہ تھی، ان کے بارے میں عرب کے اندر دستور تھا کہ جب بھی بیوی کے اوپر کوئی تہمت لگاتا تھا، اگر وہ تہمت سچی ثابت ہوتی تو اس کو پھر طلاق دینی پڑتی، اس کو عورت کو قتل کرتے تھے، سزائے موت ہوتی تھی۔ اگر یعنی شوہر جب کوئی الزام لگاتا تھا اس کے اوپر، تہمت لگاتا تھا غلط قسم کی، تو پھر وہ اگر وہ تہمت سچی ثابت ہوتی تو پھر عورت کو قتل کیا جاتا تھا، اور اگر تہمت مرد جو ہے نا ثابت ہو جاتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر وہ اس کو عورت کو یا مرد کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، پھر طلاق دینی پڑتی تھی، مرد کی یہ سزا تھی۔ یعنی اس قسم کا وہ قانون تھا جب کفر کا زمانہ تھا کہ مردوں کو فائدہ عورت کو نقصان، یعنی اگر تہمت سچی ثابت ہو جاتی تو عورت کو قتل کر دیا جاتا تھا، اگر تہمت جھوٹی ثابت ہوتی پھر مرد کو طلاق دینی پڑتی تھی۔ ایسے ہی ہندہ کے جو سیدنا ابو سفیان کی بیوی تھی ہندہ، انہوں نے ان کی پہلے شادی کسی اور جگہ پہ ہوئی تھی، تو ان کے شوہر نے ان کے اوپر تہمت لگائی تھی،
تو پھر وہ ان کا جو والد تھے ہندا کے، ان کو کہیں کسی فلسطین کے علاقے میں کاہن کے پاس لے کے گئے ہیں، تو کہ پوچھیں، اگر ساتھ شوہر کو بھی لے گئے، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی اگر واقعی یہ گناہ گار عورت ہے تو پھر تو سنسار کرنا ہے اس کو، یعنی پتھروں سے مارنا ہے، جان سے مار دینا ہے۔ اگر یہ شوہر جھوٹا نکلا ہے تو پھر طلاق لے لیں گے اس سے، کیونکہ عرب کا دستور تھا یہ جب دور جاریت تھی۔ تو جب اس کو لے کے گئے نا فلسطین کے اندر، تو راستے میں انہوں نے ان کے والد نے سوچا کہ شاید وہ کہاں جھوٹا ہی نہ ہو، کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کر دے۔ انہوں نے ایک جو ہے نا گندم کا دانہ گھوڑے کے حصے میں کہیں چھپا دیا، اگر وہ اس کے بارے میں پہلے بتا دے گا نا تو پھر وہ آدمی ٹھیک ہے۔ تو جب وہ لے کے گیا نا اس کے پاس، تو سب سے پہلے کہا نے یہ کہا ہے، وہ جو تم گندم کا دانہ فلاں جگہ پہ رکھ کے آئے ہو گھوڑے کے، وہ نکال لاؤ، اس کا مجھے پتہ ہے۔ اور آپ آئے ہو کہ تمہاری بیٹی نے کوئی غلط کام کیا ہے، تمہاری بیٹی بالکل پاک صاف ہے، پاک دامن ہے، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ ہاں میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ اس سے ایک بادشاہ پیدا ہوگا۔ وہ سیدنا امیر معاویہ پیدا ہوئے بعد میں۔ وہ کاہن نے بتا دیا، ایسے تھا، نجوم اور کاہن ایسے بتا دیتے تھے، ایسے علوم ہیں، آج وہ سائنسی طریقے سے بھی وہ ثابت ہو رہے ہیں، اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں، بڑا کچھ ہو رہا ہے، ایسے راز کھل رہے ہیں جو پہلے نہیں انسان جانتے تھے، عجیب عجیب راز کھل رہے ہیں مختلف قسم کے، کہ پتہ ہی نہیں لگتا کون کیسے کس کے اوپر حملہ کر رہا ہے، ایسے ہی آگ لگ جاتی ہے ہر جگہ پہ، ایسے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، تو جہاز اڑتے اڑتے گر جاتے ہیں، یعنی پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ تو اب سسٹم ہے نا، پہلے اس سے بھی زیادہ علوم روحانی تھے، علم تھے، نجوم تھے، کاہن تھے۔ پھر اس کے جو ہندا کے جو شوہر تھے وہ کہتے ہیں میں نے تو مذاق کیا تھا، تو ان کے ہندا کے باپ نے کہا کہ تم نے تو میری بیٹی کی جان لے لی تھی ایک طرح کی، اب تمہیں طلاق تو دینی پڑے گی کیونکہ عرب کا دستور ہے، طلاق دو۔ پھر وہ طلاق ہوئی، پھر ابو سفیان کے ساتھ شادی ہوئی، ان سے پھر سیدنا امیر معاویہ پیدا ہوئے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ کاہن نے آنے والے وقت کے بارے میں بتا دیا۔ عرب کے لوگ پتہ کیا کہتے تھے؟ عرب کے لوگ کہتے تھے کہ جیسے یہ لوگ اس کے متعلق جیسے کاہن آنے والے کے بارے میں خوشخبری دے دیتے ہیں، وہ بھی بشر ہیں، اور ایسے تو آپ خوشخبری دے رہے ہیں، یعنی آپ کی خوشخبری میں اور اس خوشخبری میں تو فرق ہی نہیں ہے۔ یعنی کاہن جو ہیں وہ بھی خوشخبری آنے والے وقت کے دے دیتے تھے، نجومی بھی دے دیتے تھے، آپ نے کون سا عجوبہ کام کیا، آپ بھی تو خوشخبری ہی دے رہے ہیں۔ تو پھر وہ آیت آئی تھی، ہاں بالکل، دیکھنے میں آپ کی طرح ہی بشر ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں، کہہ دو ان کو کہ میں آپ کی طرح کا ہی ایک بشر ہوں، لیکن فرق کیا ہے کہ تمہارا تعلق جو ہے وہ کاہن کے ساتھ ہے، میرا تعلق وحی کے ساتھ ہے، میرے طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میرا تعلق وحی کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق کاہن کے ساتھ ہے، نجوم کے ساتھ ہے، جو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور سچ بھی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھے؟ اب دیکھیں بیٹے، بشر کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ آدمی بشر نہیں ہوتا، کنوارے آدمی بشر نہیں ہوتا، کنوارا آدمی جو ہے نا بیوی کے لیے، شادی شدہ آدمی بشر ہے، کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، میں وہ بات کرنے لگا ہوں۔ کیونکہ عورت کے لیے سب سے بڑی خوشخبری اس کا شوہر ہوتا ہے، اس لیے عورت کے مقابلے میں جب مرد شادی شدہ ہو جاتا ہے تو عورت کے لیے وہ بشر ہوتا ہے، یا وہ بڑی خوشخبری دیتا ہے تو پھر بھی وہ بشر ہوتا ہے، بہت بڑی خوشخبری دینے والا۔ بات سمجھو، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جس سے مراد لیتے ہیں نا کہ بشر سے مراد آدم، وہ بات نہیں ہے۔ بعض لوگ جو لیتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں ہماری طرح کا وہ ایک بشر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کفار جو تھے وہ کہتے تھے جیسے کاہن خوشخبریاں دیتے ہیں،
نجوم خوشخبری دیتے ہیں وہ بھی بشر ہیں، اور آپ بھی ہم انہی کی طرح ہماری طرح کا ایک بشر ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہاں ہاں صحیح ہے، جیسے نجوم ٹھیک ہے، دیکھنے میں آپ کی طرح کا ہی بشر ہوں، لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے، میرا تعلق وحی کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق علم النجوم اور کہن کے ساتھ ہے، جو کہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، کبھی سچے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو وحی کے ساتھ تعلق ہے اس کے اندر فرق نہیں آ سکتا۔ سمجھے؟ تو بس میں نے یہ اس کے بارے میں کافی دیر سے میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا اللہ کے رسول ہماری طرح کے ہی ہیں، قرآن پاک کے اندر یہ کہہ دیا گیا ہے، کہاں کہا گیا ہے؟ وہ تو کہا ہی نہیں، کہیں بھی کہا گیا، بلکہ انبیاء کرام کا تو ایک مقام ہے، جیسے ہمارا ان کے اوپر ایمان رکھنا یہ فرض ہے۔ کیا نبی اور آدمی ایک جیسے ہیں؟ عام آدمی ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی ایمان کا حصہ ہے، اور ایک آدمی کے اوپر جیسے کسی آدمی کے اوپر کوئی ایمان نہیں رکھتا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جیسے ولی کے اوپر بھی کوئی ایمان نہیں کرتا، میں نہیں اللہ کے ولی کو مانتا اس کو، تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی کافر نہیں ہوتا، نہ مانے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن نبوت کا نہ ماننا، ایک نبی کا بھی انکار کرنا، آدمی کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو وہ نبی اور عام آدمی ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بشر سے وہ مراد نہیں جو دنیا لیتی ہے، عام لوگ لیتے ہیں۔ بشر سے مراد خوشخبری ہے بس، کیونکہ وہ میں نے بتا دیا کہ کہان اور نجوم کے بارے میں، ٹھیک ہے۔